26 دسمبر کی وہ رات سرد اور دھند آلود تھی۔ ماجد نے اپنی منزل کی ریکی کر کے خطرے کی واحد گھنٹی کو وقتی طور پر آف کر دیا تھا۔ قمر کو طے شدہ مقام سے گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ مطلوبہ مقام تک پہنچ گئے۔ یہ کہاں آ گئے ہم؟ یوں ہی ساتھ چلتے چلتے قمر نے حیرانی سے کہا، اف خدایا، تم نے بھی امتیاز والی حرکتیں شروع کر دیں۔ وہ بھی یوں ہی بے سرے راگ الاپا کرتا تھا۔ ماجد کراہا۔ اس کے انداز نے قمر کو بے طرح چونکا دیا۔ پچھلی سیٹ سے ہتھیار اٹھا لو، استعمال کا طریقہ اندر چل کے سمجھا دوں گا۔ یہاں ہتھیاروں کا کیا کام؟ قمر نے ایک نظر آہنی دروازے کی جانب دیکھ کر حیرت جتائی۔ اسے ماجد کی ذہنی حالت میں مشکوک لگنے لگی تھی، جو خاموشی سے گاڑی عمارت کی عقبی جانب لے آیا تھا۔ قمر نے الجھتے ہوئے اس کی تقلید میں دیوار پھلانگی۔ سرد ہوا جسم کے کھلے حصوں کو برمے کی طرح چھید رہی تھی۔ السلام علیکم یا اہل القبور، قمر نے آگے بڑھتے ہوئے متوازن انداز میں کہا۔ ماجد ٹھٹک کر رکا اور کوفت زدہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا سر جھٹک کر رہ گیا۔ قمر کی نظروں کے سامنے تا حد نگاہ قبرستان پھیلا تھا۔ چاندنی نے ماحول کو دودھیا تاثر دے رکھا تھا۔ جھاڑیوں سے الجھتی سرسراتی ہوا اسے کسی دل فریب موسیقی کے مانند لطف دے رہی تھی۔ تمہیں خوف نہیں محسوس ہو رہا کیا؟ ماجد نے یکدم پوچھا۔ نہیں، ان سے کیسا خوف بھائی؟ تمہیں کیا علم کہ یہ جگہ مجھے بچپن ہی سے کتنی فیسینیٹ کرتی ہے۔ یہاں چھایا سکون اور پر اسرار خاموشی ہمیشہ ہی سے بہت رومانٹک لگتی رہی ہے۔ وہ کسی یاد پر مسکرایا۔ کمال ہے، اسی لیے تو میرا دل بار بار تمہاری طرف مائل ہوتا تھا۔ وہ اب اسے لیے خود رو جھاڑیوں کے عقب میں چلا آیا، جہاں چاند کی روشنی قدرے کم تھی۔ ماجد نے ٹارچ آن کر لی۔ اس کی جسمانی حرکات و سکنات میں یکدم ہی تبدیلی آئی تھی۔ کدال نکال کر اس قبر کو کھودو، اس نے شکستہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے تہکمانہ کہا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ قمر بدک گیا۔ ہاں، اور تمہیں کس لیے لایا ہوں میں؟ قبر کھودو، سلیب نکال کر کفن کھولو اور مردے کی تمام تر ہڈیاں مجھے نکال دو، وہ اطمینان سے بولا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد ان ہڈیوں کا کیا کرو گے؟ قمر کا دماغ چکرانے لگا۔ عامل ناگی کے پاس لے کر جاؤں گا، وہ اس پر مخصوص عمل کر کے مجھے دوائی بنا کر دے گا، پھر مجھے باپ بننے کی صلاحیت مل جائے گی۔ ماجد کسی روبوٹ کی طرح کہتا چلا گیا۔ اسے دوپہر ہی میں معالج نے یقین دہانی کروائی تھی کہ آج کی یہ مہم اس کے تمام دلدر دور کر دے گی، اسی لیے وہ بلا خوف و خطر قمر کے سامنے اپنے راز افشا کرتا گیا۔ قمر آنکھیں پھاڑے اس عجوبہ روزگار شخص کو دیکھنے لگا۔ میں ہرگز اس جرم میں حصہ نہیں لوں گا، اس نے بے خوفی سے کہا۔ تمہارا باپ بھی یہ کام کرے گا؟ ماجد نے پھرتی سے ریوالور نکالا۔ یہ کام تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اولاد حاصل کرنے کی اتنی ہی ہڑک ہے تو اٹھاؤ کدال اور قبر کھود کر نکال لو ہڈیاں۔ عامل نے جو ہدایات دی ہیں مجھے منوان اسی پر عمل کرنا ہے۔ یار کیا احمق انسان ہو تم! ڈھونگی عامل تم سے قبروں کی بے حرمتی کروا رہا ہے، غیر منطقی کاموں میں الجھا کر تمہیں الو بنا رہا ہے، اور تم؟ قمر سر پیٹ کر رہ گیا۔ ماجد کی گرفت ریوالور پر مزید سخت ہو گئی۔ وہ اسے بتانے سے قاصر تھا کہ عامل ناگی کے کہنے پر اس نے اپنے علاج کے پہلے مرحلے میں خواتین کی نئی قبروں کو کھود کر کس قدر کبھی اعمال سر انجام دیے تھے۔ کدال اٹھاؤ قمر، ورنہ آج میں ان دونوں کی طرح تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے روانی میں کہا۔ قمر جملے کی معونیت پل بھر میں ہی سمجھ گیا۔ ماجد کے خونخوار تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے کچھ سوچ کر کھدائی شروع کر دی۔ شکستہ ڈھیری کی حالت سے آیاں تھا کہ لواحقین دنیاوی دھندوں میں الجھ کر فاتحہ خوانی کے لیے مدتوں سے نہیں آ سکے۔ تمہیں کسی گورکن کی آمد کا خدشہ لاحق نہیں؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ نہیں، سیٹھ سلیم کی دولت سے ان کا منہ بند ہو جاتا تھا۔ آج میں یہاں کے گورکن کو چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر آیا ہوں۔ ماجد کے الجھے ہوئے جوابات میں تھا اور ہے کی تکرار قمر کے ذہن میں مزید سوالات پیدا کرنے لگی۔ اسے عقل و شعور سے آری اس شخص کی جہالت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ غفلت کے کسی ایک لمحے کی تلاش میں تھا جو بالآخر اسے مل گیا۔ ایک تہائی قبر کھود لیے جانے کے بعد ماجد نے زیر لب بدبدانا شروع کر دیا۔ غالباً یہ بھی اس کے معالج کے ہدایت نامہ کی کوئی شک تھی۔ چند سیکنڈز بعد وہ چاند کی طرف دیکھتا اور اپنے جسم پر پھونک مار لیتا۔ قمر کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور کدال ماجد کے ریوالور بدست بازو پر دے ماری۔
یہ لمحات بہت نازک تھے، کسی بھی قسم کی غلطی اس کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو سکتی تھی۔ قمر نے برق رفتاری سے کدال کا چوبی حصہ ماجد کے سر اور گردن پر رسید کیا، جس کا نتیجہ حسب توقع برآمد ہوا۔ ماجد بری طرح لڑکھڑاتا ہوا زمین بوس ہوا۔ ریگزین کے بیگ سے ایک رسی برآمد کرتے ہوئے قمر نے اس کے ہاتھ اور پاؤں سختی سے عقبی سمت باندھ دیے۔ ماجد کی حالت دیدنی تھی، سر سے بہتا لہو سیاہ لباس میں جذب ہو رہا تھا۔ تم انسان نہیں، حیوان ہو ماجد۔ فطری کمزوری کے ساتھ سمجھوتے کے بجائے جنگ کرنے کی ٹھان کر تم نے جانے کتنے گناہ کمائے ہیں۔ اب اسی قبر میں لیٹے رہو۔ قمر نے اس کے منہ میں رومال ٹھونسا اور سلیب اٹھا کر اسے پہلو کے بل اندر پھینک دیا۔ کدال اور بیگ سے حتی الامکان اپنے فنگر پرنٹس مٹاتا وہ عقبی دیوار سے ہی باہر نکل آیا۔ اسے اپنے حواس پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے لہروں کا فریب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو ورنہ میری ساری ریاضت غارت ہو جائے گی۔ ماجد کے چیخ چیخ کر کہے گئے یہ الفاظ منہ میں ٹھسے رومال کے باعث حلق میں ہی دم توڑتے رہے۔ وہ بے بسی سے اپنا سر زمین پر پٹک رہا تھا۔ مٹی کے ذرات ناک میں گھستے ہی چھینکنے کا جان لیوا مرحلہ اس کی آزمائش کے لیے تیار تھا۔ یا خدا، میں اس مردود کو کیوں اپنے ساتھ لے آیا؟ وہ مچل اٹھا۔ قبر کے اوپری کنارے پر رکھی ٹارچ کی روشنی میں اسے اپنے اطراف میں حشرات رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ماجد کے جسم کا ہر مسام پسینہ اگلنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر زور لگا کر بندشوں سے آزاد ہونا چاہا، لیکن بے سود۔ اس کی توانائی تیزی سے ضائع ہو رہی تھی۔ ڈوبتے ذہن میں بیتے لمحات کے جگنو رقصاں تھے، جن کی ٹمٹماتی روشنی میں اسے بکتی جھکتی بیوی نظر آئی۔ وہ اسے بے اولادی کے کوسنے دیتی، نامرد ہونے کے طعنے دے رہی تھی۔ منظر بدلتے ہی اسے ایک دوست کا چہرہ نظر آیا جو کالے علم کے ماہر کی خوبیاں گنواتے ہوئے اسے علاج کے لیے قائل کر رہا تھا۔ منظر پھر تبدیل ہوا۔ اب ماجد سیاہ لبادے میں ملبوس، بدبودار جسم کے حامل، لمبے جٹاؤں جیسے بال اور سرخ آنکھوں والے ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے پلائے گئے ایک مشروب نے ماجد کی قوت ارادی کا خاتمہ کر دیا۔ ان خطرناک آنکھوں کے زیر اثر وہ کسی مردہ خاتون کے ساتھ کبھی فعل سر انجام دینے لگا تو ناگی کے خصوصی چیلے نے یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ ضرورت اور مجبوری ایک ساتھ مل کر نئی داستانیں رقم کرنے لگیں۔ وہ عامل ناگی کی ہر بات پر منوعن عمل کرتا چلا گیا۔ علاج کے پہلے مرحلے میں اسے تنہا سب کچھ سنبھالنے میں بہت سے مسائل درپیش تھے۔ انہی دنوں قسمت نے اسے سیٹھ سلیم سے ملوایا، جو اسی کی طرح کسی خاص مقصد کے لیے قبرستان آیا تھا۔ سیٹھ نے اسے اپنا ڈرائیور مقرر کر کے 2 مددگار رکھنے کی تجویز بھی دی۔ سیٹھ نے اپنی ضرورت پوری ہوتے ہی اسے تنہا چھوڑ دیا اور وہ تنے تنہا اپنا علاج کا بیڑا اٹھائے قمر کو ساتھ ملانے کی حماقت کر بیٹھا۔ اس کی عقل یہ بات سمجھ ہی نہ پا رہی تھی کہ قمر کی صورت میں اس کے گناہوں کا یہ سلسلہ اختتام تک پہنچنا تھا۔ طاقت و کامیابی کے نشے میں چور ہر مجرم اپنے خاتمے کی بنیاد خود ہی تو فراہم کیا کرتا ہے۔ قمر کی طرف راغب ہونے کا خیال قدرت کی جانب سے ایک طے شدہ امر تھا۔ قبر کی اس کوٹھری میں وقت کا ہر ایک لمحہ اسے نئے عذاب میں مبتلا کر رہا تھا۔ ماجد کو اپنے کپڑوں میں حشرات کے رینگنے کا احساس ہوا۔ وہ پوری قوت سے مچل کر سیدھا ہوا تو پشت پر بندے ہاتھوں میں اذیت کی لہریں سرایت کر گئیں۔ اس پر مستضاد پہلو میں کفن میں ملبوس استخوانی ڈھانچے کا لمس مزید وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یا اللہ، میری مدد کرنا، وہ حلق کے بل چلایا۔ رگیں پھول کر نیل گوں ہو گئیں، لیکن آواز ہنوز غائب تھی۔ اسی لمحہ فرحان کا وحشت زدہ چہرہ اس کے پردہ تصور پر ابھرا۔ ماجد نے تیسرے درجے کے ان اٹھائی گیروں کی کمزوریوں سے بھی تو خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ مجھے معاف کر دے ہیروئن، اس کے دل سے صدا برآمد ہوئی۔ فرحان کا آخری میسج اپنی مکمل ہولناکی سے اس کی بصارت میں تازہ ہوا۔ امتیاز، آج تو جس بدنصیب کی ہڈیاں لے کر گیا ہے وہ میری ماں تھی۔ ان الفاظ کے یاد آتے ہی ماجد وحشت اور دیوانگی کے نئے دور میں مبتلا ہو گیا۔
اس کشمکش میں جانے کتنا وقت بیت گیا۔ وہ ہمیشہ کسی دور دراز کونے میں موجود ایسی قبر کا انتخاب کیا کرتا تھا جس کے لواحقین اپنے کسی پیارے کو فراموش کر چکے ہوں۔ آج یہی دانشمندی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چلا تھا۔ دفعتاً اسے اپنی ٹانگ پر نرم طویل سی شے چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف سے اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ یہ 3 فٹ لمبا سیاہ رنگ کا خوفناک صورت سانپ تھا جس کی پھنکارتی زبان اب اسے اپنے چہرے سے چند گز کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ ماجد کو اپنی رگوں میں شدید کھنچاؤ محسوس ہوا۔ 2 دھاری زبان قریب اور قریب آتی گئی۔ درد کا ایک گولا سینے میں پھٹا اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ سیٹھ سلیم ایک پرتعیش لانچ میں موجود تھا۔ بیرون ملک آنے کے بعد وہ ہمیشہ ہر لمحے سے محظوظ ہوا کرتا تھا۔ اس کی بیوی اس وقت شہر کے بہترین ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ ڈاکٹرز نے مکمل یقین دہانی کروائی تھی کہ ابتدائی سٹیج پر تشخیص ہونے والا کینسر بہت جلد کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ پاکستان روانگی نئے سال کی تقریبات سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہی طے تھی، لہٰذا اس کا ہر ایک لمحہ عیش و عشرت میں بیت رہا تھا۔ یہ خوشی اور سرشاری مختصر المدت ثابت ہوئی۔ شمشیر کی جانب سے 2 گھنٹے قبل موصول ہونے والے فون نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ بھائی جان، آج صبح آپ کی تلاش میں پولیس میرے پاس آئی تھی۔ وہ خاصا الجھا اور بوکھلایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ واٹ ربش! میری تلاش میں کیوں؟ سلیم تکبر سے بولا۔ پولیس افسر پہلے تو بہت سرد مہری سے بات کرتا رہا، لیکن میرے تعلقات نے اسے جلد ہی ڈھیر کر دیا۔ اس نے بتایا کہ 26 دسمبر کی رات ایک فون موصول ہوا جس سے علم ہوا کہ ماجد ریاض نامی شخص اس وقت فلاں قبرستان کے مشرقی کونے میں چانن دین کی قبر میں بندھا پڑا ہے۔ وہ کسی شیطانی عمل کے لیے مردوں کی ہڈیاں چوری کرواتا تھا اور اس کام میں اسے سیٹھ سلیم کی سپورٹ حاصل تھی۔ پولیس کو قبر کی تلاش میں دیر ہو گئی۔ ماجد ہارٹ اٹیک سے وہیں مر چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم سے علم ہوا کہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھوؤں کے کاٹنے کے نشانات بھی موجود تھے۔ پولیس اس کی ملازمت ٹریس کرتے اسٹور تک چلی آئی۔ میں نے بہرحال ان کا منہ بند کروا دیا ہے۔ وہ دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے، شمشیر نے تفصیل سے بتایا۔ سلیم کی پیشانی کے بل ختم ہو گئے۔ گڈ جاب، وہ ستائشی لہجے میں بولا۔ اسے ماجد کی ہٹ دھرمی اور موت پر کوئی افسوس نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے ایسا کوئی احمقانہ قدم بہر صورت اٹھانا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے مسٹر سلیم؟ اسے وکٹر کی آواز نے چونکا دیا۔ کہیں نہیں، یہ بلراج کہاں رہ گیا؟ وہ بات ٹالنے کی غرض سے بولا۔ ہیئر ہی از، وکٹر نے بائیں طرف اشارہ کیا۔ بہترین تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس وجیح شخصیت کے مالک بلراج نے آتے ہی ان سے پرجوش معانقہ کیا۔ سلیم کی ان سے شناسائی سوشل میڈیا پر ہوئی تھی۔ وکٹر اور بلراج یہودی اور ہندو اقوام سے تعلق رکھتے تھے۔ ان تینوں میں ایک ہی قدر مشترک تھی کہ وہ ملحدانہ عقائد کے حامل تھے۔ ان کے ایما پر سلیم نے ایک نئے کام کا آغاز کیا۔ کرسمس کیسا گزرا بلراج؟ وکٹر نے دریافت کیا۔ ارے بھائی، مجھے ان مذہبی تہواروں سے کیا لینا دینا، میں نے تو بس خوب عیاشی کی، بلراج ہنسا۔ لانچ اب کھلے پانی میں چلی آئی تھی۔ ہمارا مشن کہاں تک پہنچا مسٹر سلیم؟ وکٹر نے 2 ٹوک انداز میں پوچھا۔ وہ ایک عام سی شخصیت لیکن خطرناک ترین ذہانت کا حامل شخص تھا۔ کام مکمل ہے ڈیئر، تم اور بلراج کسی بھی وقت پاکستان چلے آنا۔ میرے پاس مطلوبہ قبرستان اور بگڈ کی گئی قبروں کی تفصیل موجود ہے۔ تم اپنے پروجیکٹ کا آغاز اطمینان سے کر سکتے ہو، سلیم نے فخر سے بتایا۔ ان دونوں حضرات کو بعد از مرگ قبر میں ہونے والے حساب کتاب اور پوشیدہ زندگی کے حقائق تسخیر کرنے کا جنون تھا۔ اسی دیوانگی کے پیش نظر وہ ایک عیسائی قبرستان میں بھی تابوت بگڈ کروا چکے تھے۔ انہی کے مہیا کردہ وسائل سے سلیم نے گورکن سے ساز باز کرتے ہوئے لاوارث قبریں بگڈ کروائیں۔ مردوں کی باقیات نالوں اور دریاؤں میں پھینک دینے کے بعد مخصوص مقامات پر آلات نصب کروائے۔ اس کے بعد سلیم کے اشارے پر وہ گورکن وہاں کوئی نئی قبر تعمیر کر دیتے۔ بہت خوب سلیم، ہماری یہ پارٹنرشپ اور ریسرچ دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، بلراج خباثت سے ہنسا۔ ہاں، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا جان لے کہ یہ کائنات ایک نظام سے چل رہی ہے۔ وکٹر اپنا جام تھامے سمندر کی وسعتوں پر نظریں جمائے بولا۔
ان دونوں نے سلیم کے اسٹور کو برانڈڈ مصنوعات نہایت کم داموں میں فروخت کر کے اسے شہر کا کامیاب انسان بنا دیا تھا۔ وہ مذہب اور خدا کے متعلق ایک تباہ کن نظریے کے پرچار کی جانب گامزن تھے۔ نئے سال کے آغاز پر ہم پاکستان میں اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیں گے، بلراج نے جام ہوا میں لہرایا۔ ہاں، اچھے نتائج آنے پر تحقیق کا دائرہ کار بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ وکٹر ان دونوں کے ہمراہ ریلنگ کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اسی لمحے ان کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ مضبوط اور اٹوٹ ریلنگ ہلکے پھلکے کاغذ کی طرح بے وزن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تینوں خلا میں معلق ہوئے اور چھپاک سے پانی میں گر گئے۔ یہ کیا ہوا؟ وکٹر کی خوفزدہ آواز سنائی دی۔ ریلنگ کیسے ٹوٹ گئی؟ بلراج کا انداز بھی متوحش تھا۔ سلیم کے ذہن پر بھی دھند طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تینوں ہاتھ پاؤں مارتے لانچ کی طرف دوبارہ بڑھنے میں ہانپ گئے تھے۔ زندگی چند فٹ کے فاصلے پر باہیں کھولے ان کی منتظر تھی کہ انہیں ایک نامانوس آواز سنائی دی۔ یہ دو شارک مچھلیاں تھیں جو تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ تینوں کی سٹی گم ہو گئی۔ اس انوکھے واقعے نے لمحے بھر میں ہی ان کی عقل سلب کر لی تھی۔ یا اللہ رحم فرمانا، آج مجھے زندگی بخش دے، میں آئندہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا، سلیم گڑ گڑایا۔ اللہ تجھے ایسی جگہ موت دے کہ قبر بھی نصیب نہ ہو۔ اس کے ذہن میں ایک گناہ گار عورت کے الفاظ گونجے جسے اس نے بڑے کروفر سے دھتکار دیا تھا۔ اپنے کئی صغیرہ و کبیرہ گناہ یاد کرتے ہوئے اسے دائیں جانب شدید اذیت کا احساس ہوا۔ شارک نے اس کا بازو اور پہلو بری طرح ادھیڑ دیا تھا۔ بقا کی جبلی خواہش کے تحت وہ ایک بار پھر تیراکی کی کوشش کرنے لگا، لیکن مچھلیوں کی تعداد خوفناک حد تک زیادہ ہو گئی۔ اسے چند فٹ کے فاصلے پر وکٹر کا سر اپنے جبڑے میں دباتی ایک شارک نظر آئی۔ بلراج کا سینہ، پیٹ اور بازو چاک ہو چکے تھے۔ جان کنی کے ان لمحات میں اسے خدائے بزرگ و برتر کی متعین کردہ حدود پھلانگنے پر شدید پشیمانی ہوئی، لیکن اب توبہ کا در بند ہو چکا تھا۔ خونخوار جبڑے کھولے ایک شارک اس کی طرف تیزی سے بڑھی اور سیٹھ سلیم کا وجود دو لخت ہو کر اس کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ ماریا اپنے کمرے میں ملول اور خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس کی مضبوط گرفت اس کی ذہنی پراگندگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ دکھ، تعصب، افسردگی اور طیش کی کیفیات نے 3 روز سے اس کی طبیعت بوجھل کر رکھی تھی۔ دکھ تھا کہ اس کا مان بہت بری طرح بکھرا۔ تعصب تھا کہ اس نے ایک اجنبی پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیا۔ افسردگی تھی کہ ایک ہموار اور خوشکن رشتہ غیر فطری موت مر گیا، اور طیش تھا کہ قمر نے کس قدر آسانی سے اسے بے وقوف بنا کر سر عام رسوا کر دیا۔ ان سب سے سوا ایک خلش تھی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود دل کا کوئی گوشہ بے یقین تھا۔ یہ کس جرم کی سزا پائی تھی؟ وہ ہما وقت سوچتی اور خود ترسی میں مبتلا ہو جاتی۔ سماجی روابط سے قطع تعلق کی کا اضطراب بھی اسے بے کل سا کیے ہوئے تھا۔ ان روابط کی لت کسی بھی انسان کے حواس کو آسیب کی طرح جکڑ لیا کرتی ہے۔ یکدم لا تعلق ہو جانا بلا شبہ اعصابی مضبوطی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوا کرتی ہے۔ اس زمن میں ماریا کی قوت ارادی کمزوری کا شکار تھی۔ اس نشے کی طلب ناقابل برداشت ہوئی تو وہ اپنے بھتیجے کا اکاؤنٹ کھول بیٹھی۔ حمزہ نے اسی کی مدد سے اپنی آئی ڈی ترتیب دی تھی، جس کے بعد پاس ورڈ ماریا کے لیے انجان نہیں تھا۔ کسی طاقتور جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے قمر کی پروفائل میں تانک جھانک شروع کر دی۔ قمر نے آخری بار 25 دسمبر کی صبح ایک پوسٹ کی تھی جس میں اپنے مخصوص انداز میں الیکشن جیتنے کی مبارکباد دی گئی تھی۔ الفاظ میں وہی مٹھاس اور خوبصورتی تھی جس کی کشش وہ آج بھی بہت مس کرتی تھی۔ کالونی کی سڑک پر دوستوں کے ساتھ لی گئی تصاویر میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت وجیح لگ رہا تھا۔ ماریا کے دل میں بے چینی کی شدید لہر اٹھی۔ وہ ان تصویروں پر بے اختیار انگلیاں پھیرنے لگی۔ دل میں پیدا ہونے والا گداز انچاہا تھا۔ گزرے لمحات کی حسین یادیں تلخ حقائق میں مدغم ہو کر اس کی آنکھوں میں نمی بن گئیں۔ یہ کیفیات اس کے لیے یکسر اجنبی تھیں۔ وہ بلا ارادہ قمر کی گزشتہ سرگرمیاں دیکھتی رہی۔ ہر ایک پوسٹ سے کتنی ہی یادیں وابستہ تھیں۔ اسی بے مقصد عمل میں اسے اپنی خلش کا جواب مل گیا۔ قمر عادتاً اپنی ہر پوسٹ اردو میں لکھا کرتا تھا، جبکہ تصاویر کے ساتھ موجود عبارت رومن انگلش میں تھی۔ وہ یقینی طور پر اس انداز سے بھی محروم تھی جو قمر کا خاصہ تھا۔ انکشاف کے لیے یہ لمحہ پہلے سے بھی اذیت ناک تھا۔
غصے اور بدگمانی کی دھند چھڑتے ہی اسے مزید حقائق یاد آنے لگے۔ 12:03 پر تخلیق کی گئی اس غلاظت کے وقت تو قمر کا پاشا سے جھگڑا جاری تھا۔ اسے یہ وقت کیسے بھول سکتا تھا، کیونکہ یہی تو وہ لمحہ تھا جب جاوید نے گھر کی سب خواتین کو نیچے جانے کا حکم دیا تھا۔ اسی کے بعد وہ ٹی وی لاؤنج میں آ کر خبریں دیکھنے لگی تھی۔ اف خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ قمر کو صفائی کا موقع تو دیا ہوتا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اپنے نفرت سے لتھڑے الفاظ یاد آتے ہی اسے نئے سرے سے پشیمانی گھیر لیتی۔ معافی مانگنے کا خیال ذہن کے دریچوں پر دستک دیتا، لیکن ضدی انا دونوں کان لپیٹے کسی بھی پیش رفت کے لیے تیار نہ تھی۔ نہیں، غلطی اسی کی تھی۔ اس نے اپنا موبائل کیوں اتنی بے پرواہی سے ادھر ادھر پھینک دیا کہ کوئی بھی اس کا پیٹرن کھول کر مس یوز کرتا رہے؟ ایک ہٹ دھرم سوچ اس کے ذہن میں ابھری، اسے خود مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ اپنی غلطی مان لے گا تو میں بھی اسے معاف کر دوں گی۔ اپنی آئی ڈی ایکٹیو کر کے قمر کو ان بلاک کرتے ہوئے ماریا نے ارادہ کیا۔ اس کی نادان ذہنیت یہ جانتی ہی کہاں تھی کہ مرد کو ہمیشہ محبت اور اطاعت سے تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ مرد سے انا کی جنگ لڑنے والی عورت اپنا مقام دائمی طور پر کھو دیا کرتی ہے۔ تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو قمر، اتنی بھی کیا ناراضگی؟ اس کے فون اٹھاتے ہی نسرین نے شکوہ کیا۔ یہ کیفیات تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکو گی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ ماجد کے ساتھ گزارا گیا وقت، اس کی حقیقت کا انکشاف اور اضطراری رد عمل کے طور پر ہونے والی موت نے قمر کی طبیعت میں گہری خاموشی پیدا کر دی تھی۔ وہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا مطمع نظر تو صرف یہ تھا کہ ماجد موت کی وحشت محسوس کر سکے۔ اس نے قبرستان سے نکلتے ہی کسی طرح کال آفس ڈھونڈ کر پولیس کو اطلاع بھی دے دی تھی، لیکن تقدیر ماجد کے گرد شکنجہ کس چکی تھی۔ اس کا اصل کردار پوشیدہ نہ رہ سکا۔ کالونی میں اس کی وجہ موت پر بہت چہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں۔ قمر اعصابی طور پر مزید منتشر رہنے لگا، تاہم اسے یقین تھا کہ اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ ماجد کی بیوی اور سسرال نے تدفین کے بعد مکان خالی کر دیا۔ قمر کی بیزاری میں اضافہ ہونے لگا۔ نسرین اس صورتحال کو کیسے جان سکتی تھی؟ وہ اس کی خاموشی کو سابقہ ناراضگی پر محمول کرتے ہوئے دل جوئی کرنے لگی۔ اس نے قمر کو توقیر کی غیر موجودگی میں گھر آنے کے لیے قائل کر لیا۔ ماموں، ہم سب آپ کو اتنا مس کرتے ہیں۔ شامیر اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ آپ تو چندہ ماموں دور کے ہو گئے ہیں، شہروز نے بھی محبت سے کہا۔ ہاں بیٹا، چندہ ماموں ہمیشہ دور ہی اچھے لگتے ہیں، وہ بے دلی سے مسکرا دیا۔ تم شوبز میں اپنی قسمت کیوں نہیں آزماتے قمر؟ یہ بات تم پہلے بھی 765 بار مجھ سے کہہ چکی ہو۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں کبھی وہاں ذاتی شناخت نہیں بنا سکوں گا۔ سماجی حلقوں میں چائنا کا وحید مراد ہونے کا ٹھپا لگا کے خوب تمسخر اڑایا جائے گا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں اس گھر میں دوبارہ کبھی رہائش کے لیے نہیں آؤں گا۔ وہ تلخی سے بولا۔ میں توقیر کی عادات تبدیل کروانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں قمر، وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نسرین افسردہ ہوئی۔ یہی تو تم نے غلط حکمت عملی اختیار کی۔ عادات فطرت بن جائیں تو تبدیل کہاں ہوتی ہیں؟ توقیر کی ذہنی تربیت ہی ایسے ہوئی ہے۔ وہ اپنی بیوی اور سسرالی اقارب کو کبھی عزت اور برابری کے مقام تک نہیں لا سکتا۔ تمہیں تبدیلی کی کوشش کرنے کے بجائے متبادل بہترین عادات پروان چڑھانی چاہیے تھیں۔ خیر، ابھی بھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنے بیٹوں کی ذہنی تربیت اس طریقے سے کرنا کہ وہ ایسی کوئی تاریخ نہ دہرائیں۔ اولاد کی ذہن سازی ذاتی ترجیحات اور خواہشات کی قربانی بھی طلب کرتی ہے نسرین۔ اپنا مقام اور مرتبہ پہچانو، ورنہ مستقبل میں تمہاری ہی طرح کوئی خاتون شہروز یا شامیر کی فطرت سے دکھی ہو کر بیٹھی ہوگی۔ قمر نے مدلل انداز میں کہا۔ نسرین کا چہرہ فق ہو گیا۔ تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ بچوں کے ساتھ مزید کچھ وقت گزار کر وہ ایک بار پھر جاب انٹرویو کے لیے چل دیا۔